بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 148 اور اس سبق میں ہم فصل فی المیقات شروع کر رہے ہیں اور پڑھیں گے ہم میقات کا بیان۔ میقات مواقیت اس کی جمع ہے، ویسے تو یہ وقت اس سے مراد ہوتا ہے، لیکن اس کو مجازن جگہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ مقررہ اور متعین جگہ کہ حج یا عمرہ کرنے والا جب اس جگہ سے گزر کر اندر حرم کی طرف جائے گا تو وہاں سے اس نے احرام باندھنا ہے، اور احرام کا ذکر تفصیلی آئے گا۔ خلاصے کے طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ احرام کا مطلب کہ وہ جو سفید دو کپڑے بغیر سلے ہوئے پہنتا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا، تو وہ اور اس کے ساتھ نیت، اس کو ہم تلبیہ بھی کہتے ہیں اور نیت بھی ساتھ، یہ چیزیں کب کرے گا؟ تو حرم یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد جو خاص طور پر مکہ شہر ہے اور اس کے ارد گرد حدود ہیں، اس کے اندر کی جگہ کو حرم کہتے ہیں، اور اس سے باہر حل ہے اور اس سے باہر پھر آگے آفاقی جگہ ہے۔ تو تقریباً چاروں طرف سے کچھ ایسی حدود مقرر کی گئیں کہ یہاں سے اندر آنے والا حاجی یا عمرہ کرنے والا اس کو یہ احرام باندھ لینا چاہیے۔ اگر اس کے بغیر اندر آئے گا تو پھر اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اور اس کے اوپر کچھ کفارہ کے طور پر دم لازم آئے گا، وہ بھی انشاءاللہ ذکر کر دیا جائے گا۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں آج کہ وہ حدود کون سی ہیں اور کس ملک کے لیے کون سی حدود ہیں کہ وہاں جا کر اس نے احرام باندھنا ہے، اور یہ بھی جب زمینی سفر کر رہا ہو تو تب وہ جگہ آئے گی، ورنہ اگر جہاز کے ذریعے سے، جس طرح عموماً سفر ابھی جہاز کے ذریعے سے ہو رہا ہے تمام ممالک سے، تو آئے گا تو پھر تو وہاں نیچے کسی حد کا پتہ چلنا کہ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھنا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے پھر اس میں احتیاط یہی ہے کہ اپنے گھر سے ہی انسان احرام باندھ کر، اپنے ملک سے ہی احرام باندھ کر جہاز میں سوار ہو، اور تاکہ یہ کہ اس حد سے جب اندر وہ اس کو کراس کرے جہاز تو اس وقت اس کا احرام بندھا ہوا ہو، یہی افضل ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک نقشے کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ مواقیت اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ مکہ معظمہ ہے، اس کو آپ حرم کہتے ہیں، یہ حرم ہے، اور اس کے اندر بغیر احرام کے داخل ہونا ممنوع ہے۔ یہ بھی اس شخص کے لیے کہ جو مکہ مکرمہ کی طرف ہی سفر کرنے کی نیت سے نکلا ہو۔ اگر کسی کا ارادہ مکہ کی طرف نہیں ہے، جدہ جانے کا ہے، مدینہ منورہ جانے کا ہے، یا سعودی عرب میں کسی اور شہر کی طرف جانے کا ہے، پھر اس کے لیے یعنی حدود حرم سے باہر اگر کوئی جا رہا ہے اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف مکہ معظمہ کی تعظیم کے طور پر یہ ہے، اس کی تعظیم اتنی ہے کہ وہاں جانے کے لیے احرام باندھنا ہوگا۔ تو اب یہ 5 حدود ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جحفہ، یہ ہے جحفہ، یہ ہے ذوالحلیفہ، نیا نام ساتھ لکھا ہوا ہے، نیا نام اس کا دیر علی ہے، اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ہے جی ذات عرق، یہ اہل عراق کے لیے، اور یہ ہے جی قرن المنازل، نیا نام اس کا سیل کبیر ہے، اور یہ ہے یلملم، نیا نام اس کا سعدیہ ہے۔ یہ 5 حدود ہیں کہ دنیا پوری سے لوگ انہی حدود سے سفر، زمینی سفر ہوتا تھا، کرتے تھے۔ تو مایا کہ تو آپ ادھر سے شام، مصر، افریقہ، ادھر سے آنے والے لوگ اور اس طریقے سے سوڈان وغیرہ سے آنے والے لوگ آئیں گے، یہاں پہنچ کر اس جحفہ مقام پر پہنچنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ احرام باندھنا ہے۔ اس کے بغیر اندر آئیں گے تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا۔ جیسے دیکھیں مدینہ منورہ اور اسی طریقے سے تبوک، اردن، جارڈن جسے کہتے ہیں، وہاں سے آنے والے لوگ جب یہاں ذوالحلیفہ پر پہنچیں گے تو انہیں ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام باندھنا ہوگا، اس کے بغیر وہ اندر نہیں آ سکتے۔ یہ ان کا راستہ ہوتا تھا زمینی۔ اور ادھر دیکھیں یہ اہل عراق اور اسی طریقے سے ایران، خراسان، روس، چین، یہاں سے آنے والے لوگ
ذات عرق مقام تک جب پہنچیں گے تو یہاں پہ ان کا احرام باندھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ادھر ہے جی قرن المنازل۔ قرن المنازل یہ نجد، ریاض، طائف اور دمام، بحرین، اس سے آنے والے لوگ اور ادھر سے یہاں سے اس طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرن المنازل یہ ان کا سمجھنے کے میقات ہے، اور خلیجی ممالک سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور یہ نیچے ہے جی یلملم۔ یلملم اس کا نیا نام تعدیہ ہے، اور اہل یمن، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، مسقط، ان سے جانے والے لوگوں کے لیے یہ جگہ ہے یلملم۔ یہاں پر جب وہ آئیں گے انہوں نے احرام باندھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور نقشے کے اندر آپ آسانی سے اس کو سمجھ لیں، یہ ذات عرق ہے، اور ہر میقات کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو ہم ابھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ تحفہ ہے، اس طریقے سے قرن المنازل ہے، یلملم ہے، اس طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور نقشہ ہے اس کے اندر دیکھیں، مزید ذرا واضح کر کے اس کو دکھایا گیا ہے، جحفہ، ذوالحلیفہ، ذات عرق، سیر کبیر، قرن المنازل اور یلملم۔ یہاں پہ دیکھیں جدہ، آپ کو یہ جو جتنے بھی میقات ہیں ان سے اندر نظر آئے گا، اس لیے جدہ سے متعلق اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں تاکہ آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں پر ہم ہر ایک میقات کے اوپر جو جگہ ہے جہاں پر مسجد یا کچھ یادگار بنائی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے جی میقات یلملم، پاکستان، ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور ادھر خلیجی ممالک کے لیے، وہاں پر یہ اس طریقے سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے جی یلملم۔ یہ ہے جی ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ یہ مسجد ہے اور یہاں پر احرام باندھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے جی سیل کبیر یعنی قرن المنازل۔ اور یہ ہے جی جحفہ، جحفہ کے مقام پر یہ اس طرح کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور یہ 5ویں نمبر پر ہے آل عراق میقات ذات عرق ہے، اور یہ تھوڑا صحرائی جگہ ہے، اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ مسجد وہاں پر موجود ہے۔ اب میقات کے اعتبار سے حج و عمرہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں ان کی، تو اس اعتبار سے ہم ان کے میقات کو بھی متعین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے آفاقی، دوسرے نمبر پر ہے جی عمرہ اور حج کرنے والا شخص حلی، تیسری قسم ہوتی ہے مکی۔ ناموں سے بھی واضح ہے، آفاقی یہ میقات جو 5 میقات ہیں ان سے باہر لینے والے پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، وہاں سے حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ آفاق جمع ہے ویسے، لیکن ایک اصطلاح بن گئی ہے تو لہذا آفاقی اس کو کہتے ہیں، ورنہ افق اس کا مفرد ہے۔ اور ان کا جو میقات ہے وہ متعینہ 5 میقاتوں میں سے ایک ہے، یہاں سے ان کا ملک لگے گا جس میقات کی طرف سے ادھر سے ہی ان کا یہ میقات ہوگا۔ اس طریقے سے میں حلی اس کو کہتے ہیں جو میقات کی جو حد ہے اس سے اندر رہتے ہیں، اور حرم مکہ مکرمہ کی ارد گرد جو حدود حرم لگی ہوئی ہے اس سے باہر کے ہیں، تو گویا کہ حدود حرم یعنی حرم اور میقات کے درمیان رہنے والے لوگ حلی کہلاتے ہیں، اور ان کا میقات یہی حل ہے، یعنی اپنے گھر سے یہ احرام باندھیں گے، کیونکہ میقات سے تو آلریڈی یہ اندر ہیں، وہیں سے پھر احرام باندھیں گے۔ اس طریقے سے میں مکی، تو حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی وہیں پہ، تو ان کا میقات حج کے لیے تو یہی حرم ہے، یہیں سے ہی انہوں نے احرام باندھنا ہے، جبکہ عمرہ کے لیے انہوں نے حل جانا ہوگا، یعنی اسی میقات کے اندر آ کر جو حل جگہ ہے، خاص طور پہ تنعیم کی جگہ پر، تنعیم جو جگہ ہے وہاں سے احرام انہوں نے باندھنا ہے عمرہ کا۔ حج کا اپنے گھر سے ہی انہوں نے باندھنا ہے۔ میقات سے متعلق کچھ جدید مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میقات سے متعلق 3 اصول شرعی آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، شرعاً شریعت کے اندر حرج مدفوع ہے، اگر کہیں پہ احرام کی صورت کے اندر بھی اگر حرج لازم آئے گا تو وہاں پر بھی شریعت اس کو دور کرے گی اور اس کے اندر گنجائش پیدا کرے گی۔ اور مکہ کی طرف سفر کرنے سے متعلق یہ اصول یاد رکھیں کہ جو بھی مکہ کی طرف سفر کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے گا تو اس کے لیے احرام ضروری ہے، اور اس کی وجہ بتا دی کہ چونکہ مکہ اور حرم کی حدود وہ معظم ہیں، تعظیم والی ہیں، تو اس لیے ان کی تعظیم کا تقاضا یہ کہ انسان اس لباس کے اندر وہاں جائے۔
تو صرف مکہ کی طرف، اگر ارد گرد کسی اور شہر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے تو پھر جو ہے وہاں پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان احرام پہن کر جائے۔ تیسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ میقات انسان کی حالت بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ اگر آپ مکی ہیں تو آپ کی میقات وہ ذکر کر دی، اگر آپ حلی ہیں تو آپ کی میقات اور ہوگی، اگر آپ مکی ہیں لیکن آپ باہر کہیں دوسرے ملک کے طرف شفٹ ہو گئے اور وہاں سے جب آپ آتے ہیں مکہ کی طرف تو پھر آپ کا میقات مکی کا نہیں ہوگا بلکہ آپ کا میقات وہ آفاقی کا ہوگا۔ تو ان تین اصولوں کی روشنی میں آپ نیچے مسائل دیکھیں۔ مکہ کا باشندہ جب کچھ عرصہ دوسرے ملک میں رہ کر واپس مکہ آ رہا ہو تو اسے احرام باندھنا لازم ہے، کیونکہ اس کا میقات بدل گیا ہے، اب وہ مکہ کے اندر تو نہیں رہ رہا، واپس جب مکہ آئے گا تو اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ احرام اس نے باندھنا ہے، اور ہر بار تو آئے گا نہیں کیونکہ وہ باہر ہی شفٹ ہوا ہے، تو کبھی کبھار آئے گا تو اس میں حرج بھی نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے۔ مکہ کے تاجر کے لیے احرام کا حکم یہ ہے کہ چونکہ مکہ کا تاجر تو ہر کبھی دن میں بھی 2-3 مرتبہ اور ہر دن وہ اس کا مکہ سے باہر جانا پھر آنا یہ لگا رہے گا، تو اگر مکہ کے تاجر کو ہم یہ کہیں کہ ہر بار آپ اندر داخل ہوتے ہوئے احرام پہنے، اس کے کپڑے آپ نے باقاعدہ پہننے ہوں گے اور آپ کے اوپر یہ پابندیاں ہوں گی، تو اس کے لیے بہت بڑا حرج ہے، اور شریعت میں حرج تو مدفوع ہے، اس لیے اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کے لیے ظاہری طور پر جو اپنی حالت بدلنی ہوتی ہے احرام میں کپڑے پہننا اور یہ سارا کچھ، تو یہ آپ سے ساقط ہو گیا ہے۔ بہرحال نیت احرام کی اور تلبیہ یہ چیز آپ نے بہرحال جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اور نیت بہرحال کرنی ہوگی۔ ہندوستان کے باشندے کے لیے جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھنا، تو اگر ہندوستان کا باشندہ ہے یا اس کا مطلب یہ کہ کہیں اور سے پوری دنیا سے آنے والا، یہ تو ایک مثال ہے، آنے والا جدہ ایئرپورٹ پر چاہتا ہے کہ میں احرام باندھوں، تو اس کے لیے ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے ذکر سن لیا کہ اور دیکھ بھی لیا کہ جدہ جو ہے وہ میقات سے اندر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جدہ جا کر احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میقات سے گزر کر اندر جا کر احرام باندھنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جدہ پہنچ کر قریب ترین جو یلملم یا قریب ترین جو بھی اس کو پڑتا ہے میقات، وہاں سے جا کر کسی بھی میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو پھر یہ درست ہو جائے گا اور اس سے دم ساقط ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ مدینہ سے ہو کر مکہ جانے والے کے لیے احرام کا حکم بھی ذکر کر دیا کہ مکہ کی طرف سفر کی نیت سے جو جائے گا تو اس کے لیے احرام باندھنا ہے۔ اگر وہ جاتا ہی مدینہ منورہ ہے اور وہاں اس کا ارادہ ہے سفر کرنے کا، پھر وہاں سے آئے گا تو لہٰذا مدینہ منورہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، پھر مدینہ منورہ جب جائے گا تو وہاں سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ مقام سے اس نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ احتیاطاً میقات سے پہلے ہی احرام باندھنا ہی افضل ہے، اور اس کی وجہ بتا دی کہ کیونکہ جہاز جو ہوتے ہیں وہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو یہاں قرن المنازل اور ذات عرق ان سے گزرتے ہیں، پھر آ کر یہ یعنی جدہ پہنچتے ہیں، جہاں سے بھی یہ مشرقی ممالک سے جہاز آتے ہیں، یہ جدہ پہنچتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ دو میقات ہیں، ان سے گزر کر حل میں داخل ہوتے ہیں، پھر آ کر وہ اندر جو ہے وہ جدہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی یہ بتا بھی دے، ویسے اعلان بھی ہوتا ہے جہاز میں کہ بھئی آپ احرام باندھ لیں، لیکن ایسا یعنی اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے بھئی ابھی جہاز یہاں سے اوپر سے بالکل برابر جگہ سے گزر گیا اور اب آپ احرام باندھو۔ اس لیے بہتر یہ کہ اپنے گھر سے اور اپنے ایئرپورٹ سے اور اپنے ملک سے ہی احرام باندھ کر آئے تاکہ آرام سے وہ حدود حرم داخل ہو، اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ خاطر خواہ میقات سے متعلق گفتگو سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم صرف کتاب کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرتے ہیں۔ مواقیت التی لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما خمسۃ، وہ میقات اور وہ حدود جہاں سے انسان کو بغیر احرام باندھے تجاوز کرنا، ان کو کراس کرنا جائز نہیں ہے، وہ 5 ہیں۔ لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، یہ ذوالحلیفہ مقام ہے۔ لأہل العراق، اور اہل عراق کے لیے ذات عرق، ذات عرق مقام ہے۔ ولأہل الشام جحفہ، اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے۔ ولأہل نجد قرن، قرن المنازل جسے کہتے ہیں، یہ قرن نہیں ہے بلکہ قرن ہے۔
اور قرن تو وہ قرنی ویس قرنی رحمہ اللہ کا علاقہ ہے، تو یہ قرن ہے، تو اہل نجد کے لیے یہ قرن المنازل ہے، اہل الیمن اور اہل یمن کے لیے یلملم، اسی طریقے سے پاکستان، ہندوستان اور ان علاقوں کے لوگ بھی اسی یلملم سے داخل ہوتے ہیں اگر زمینی سفر کریں تو۔ ہاکذا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه المواقیت لهؤلاء، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقیت کو، یعنی ان حدود کو مقرر فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے۔ هذه المواقیت، اب ہم اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآل المدینہ ذی الحلیفہ ولآل الشام جحفہ ولآل نجد قرن المنازل ولآل الیمن یلملم ہن لہم ولمن اتی علیہن من غیرہن ممن اراد الحج والعمرۃ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشأ حتی اہل مکہ۔ یہ روایت ہے۔ فائدہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فائدۃ التثبیت، یہ جو حدود مقرر کیے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ المنع عن تاخیر الاحرام عنہا، یعنی ان سے احرام کو مؤخر کرنا یہ منع ہے، یعنی بغیر احرام کے اس سے آگے نکل جانا اور احرام ان کے بعد احرام اس سے مؤخر کر کے پہننا اندر جا کر، یہ منع ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان میقات سے پہلے احرام نہیں باندھ سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد مؤخر نہیں کر سکتے، ان سے پہلے آپ گھر سے بھی باندھ کر جا سکتے ہیں۔ لأنه يجوز التقدیم علیہ بالاتفاق، اس لیے کہ اس کے اوپر، یعنی ان مواقیت کے اوپر احرام کو مقدم کرنا اور اپنے ملک سے ہی احرام پہن کر جانا یہ تو بالاتفاق جائز ہے۔ ثم الآفاقی، آفاقی یعنی جو میقات سے باہر رہنے والا ہے، اذا انتہا الیہا، جب وہ ان مواقیت تک پہنچے گا، علی قصد دخول مکہ، مکہ کے دخول کا بھی اس کا قصد ہے، تو علیہ ان یحرم، پھر اس کے اوپر احرام باندھنا لازم ہے۔ قصد الحج او العمرۃ او لم یقصد، اس کا قصد عمرہ کرنے کا ہو، حج کرنے کا ہو، یا کوئی بھی نہ ہو، ویسے ہی تجارت کے لیے یا جا رہا ہو یا وزٹ کے لیے جا رہا ہو، احناف کے نزدیک اس نے حرم کی نیت سے اگر سفر کرنا ہے تو پھر اس نے احرام باندھنا ہوگا۔ لقوله علیہ السلام لا یجاوز احد المیقات الا محرما، کہ کوئی بھی میقات سے آگے تجاوز نہ کرے احرام پہنے بغیر۔ ولأن وجوب الاحرام لتعظیم هذه البقعة الشریفہ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ احرام کا جو وجوب ہے وہ اس مبارک مقام کی تعظیم کے طور پر ہے۔ فیستوی فی الحاج والمعتمر وغیرہما، بس اس کے اندر حاجی، عمرہ کرنے والا، تاجر، سب اس میں برابر ہیں۔ ومن کان داخل المیقات، اور جو میقات سے اندر داخل ہے اور حدود حرم سے باہر ہے، یعنی جس کو حلی کہا جاتا ہے، اس علاقے کو حل کہا جاتا ہے، لہو این یدخل مکہ بغیر احرام لحاجتہ، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر احرام کے اپنی کسی ضرورت کے لیے وہاں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ وہی تاجر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا بار بار آنا جانا حدود حرم میں ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ لأنہ یکثر دخولہ مکہ، اس کا مکہ کے اندر دخول بہت کثیر تعداد میں ہوتا ہے، تو اس لیے حرج ہے کہ وہ ظاہری طور پر کپڑے نہ پہنے لیکن نیت وغیرہ اور باقی جو احرام کی نیت ہوتی ہے اور یہ چیزیں ساری کرے۔ وفی ایجاب الاحرام فی کل مرۃ حرج بین، ہر مرتبہ اس کے اوپر احرام کو لازم کرنے کے اندر واضح حرج ہے۔ فصار کاہل مکہ، تو یہ اہل مکہ ہی کی طرح ہے۔ حیث یباح لهم الخروج منها، اس کے لیے نکلنا ان کے لیے مکہ سے ان کے لیے مباح ہے۔ ثم دخولها غیر احرام، پھر ان کا مکہ کے اندر داخل ہونا بغیر احرام کے، یہ بھی درست ہے، لحاجتہم، ان کی حاجت ہوتی ہے۔ اور میقات سے باہر جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا آنا جانا اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے احرام ضروری ہے۔ بخلاف ما اذا قصد اداء النسک، خلاف اس صورت کے کہ جب حرم کا یا میقات کے اندر رہنے والا حل کا آدمی اس کا ارادہ کی حج یا عمرہ یعنی ادا کرنے کا ارادہ ہو، اس صورت کے اندر پھر اس نے احرام باندھو، کیونکہ وہ تو کبھی کبھار انسان کرتا ہے نا، تو ہر دن نہیں کرتا۔ لأنه يتحقق احیانا، وہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لا حرج، اس میں پھر حرج نہیں ہے، پھر ان لوگوں نے بھی احرام باندھنا ہوگا۔ فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جازا، اگر کسی نے احرام کو ان میقات کے حدود سے پہلے مقدم کر دیا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
للہ کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. اتمام ہوا اور ان کا مکمل کرنا کیا ہے؟ ان یحرم بہما من دویرۃ اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس سے، دویرہ یعنی دار سے ہے، اپنے خانہ کعبہ کے مقابلے میں سب چھوٹے چھوٹے ہی گھر ہیں نا، تو اس لیے دویرہ اس کو تسخیر کے ساتھ کیا کہ اپنے گھر سے ہی وہ احرام باندھ کر حج کا یا عمرے کا. تو یہ ہے اتمام، پہلے سے اس کا باقاعدہ اہتمام کرے. کذا قال علی و ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے یہی فرمایا. والافضل التقدیم علیہا، الافضل التقدیم علیہا، اور افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ ان مواقیت کے اوپر مقدم کیا جائے احرام کو اور پہلے سے ہی باندھ کر جائیں. لأن اتمام الحج مفسر به، کیونکہ حج کو تمام کرنے کا مطلب اور اس کی تفسیر مفسرین نے اسی کے ساتھ کی ہے. والمشقت فیہ اکثر، اور اس میں مشقت بھی ہے کہ جب پہلے سے احرام باندھے گا تو پھر اس کے اوپر احرام کی پابندیاں جو آگے آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری پہلے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی. تعظیم و اوفر، تعظیم بھی اس میں وافر مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ بہت پہلے سے اس کا اہتمام کر کے جا رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف. عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انما یکون افضل اذا كان يملك نفسه الا يقع في محظور. یہ احرام کو مقدم کرنا میقات سے اسی وقت افضل ہے کہ جب انسان اپنے نفس پر اس بات کا اختیار قابو رکھتا ہو کہ وہ کسی ممنوع کام کے اندر واقع نہیں ہوگا یا ممنوع کام کے اندر داخل نہیں ہوگا. تو اگر احرام باندھنے کے بعد ممنوعات کی طرف جانے کا اس کا قوی اندیشہ ہے تو پھر اسے احرام مقدم کرنا افضل نہیں ہے، صرف اسی وقت افضل ہے کہ جب اپنے نفس کو بچائے اور اس پہ کنٹرول رکھے، کیونکہ احرام کے بعد تو پھر پابندیاں ہیں. ومن کان داخل المیقات، اور جو میقات سے اندر ہے یعنی حدود حرم سے باہر، میقات کے اندر جو حل کا علاقہ ہے اس کا اندر رہنے والے شخص کے لیے فوقتہ الحل، اس کا جو میقات ہے وہ حل ہی ہے، یعنی وہی اس کی جگہ جہاں پہ وہ رہ رہا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ الحل الذی بین المواقیت و بین الحرم، حرم اور میقات کے بیچ کے اندر جو حل کا علاقہ ہے. اور حرم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے کام کرنے ممنوع ہیں، اور حل کا مطلب ہے کہ اس میں کرنے ممنوع نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام بھی حل رکھ دیا. وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ احرامه من دویرۃ اہلہ، کیونکہ احرام کے بارے میں ابھی ہم نے تشریح کی بات ہے الحج والعمرۃ للہ کے اندر کہ اپنے گھر سے احرام باندھنا افضل ہے. تو وما وراء المیقات الی الحرم مکان واحد، اور میقات سے اندر اور حرم تک کا جو بیچ کا علاقہ ہے حل، وہ سارا ایک ہی جگہ ہے، سب کو حل کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر حل کا رہنے والا اپنے گھر سے ہی آرام باندھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے، کیونکہ پورا علاقہ ایک ہی ہے، اسی میں اس کا گھر بھی ہے. ومن کان بمکہ، اور جو حدود مکہ کے اندر حرم کے اندر رہتا ہے فوقتہ فی الحج الحرم، اس کا میقات حج کے اندر تو وہی حرم ہے، اپنے گھر سے ہی آرام باندھے اور حج شروع کر دے. وفی العمرۃ الحل، اور عمرہ کے اندر اس کا جو میقات ہے وہ حل ہے، غیر خل میں جانا ہوگا، وہاں سے تنعیم وغیرہ سے احرام بند کرانا ہوگا. لأن نبی علیہ السلام امر اصحابہ ان یحرموا بالحج من جوف مکہ، کیونکہ اپنے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حج کے لیے احرام مکہ سے ہی باندھے. وامر اخا عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھائی کو حکم دیا تھا کہ ان یعمرھا، کہ وہ اس کو عمرہ کرائے اور اس کا احرام باندھنے کے لیے لے جائے من التنعیم، تنعیم سے. اور تنعیم جو ہے وہ ہوا فی الحل، حل کے اندر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو عورتوں والی حیض کی بیماری ہوتی ہے وہ احرام کی حالت میں آ گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کچھ افعال کو مؤخر بھی فرمایا تھا. تو اس لیے جب وہ پاک ہو گئی، جب وہ پاک ہوئی تو ان کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ ان کو لے کر جائیں تنعیم، وہ حل میں واقع ہے، وہاں سے ان کو عمرے کا یعنی ان کو احرام باندھ کر لے کر آئیں. تو یہ پھر اسی طریقے سے کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ عمرے کے لیے احرام وہاں سے باندھنا ہوگا، وہ فی الحل، اور تنعیم جو ہے وہ حل کے اندر ہے. وَلِأَنَّ أَدَاءَ الْحَجِّ فِي عَرَفَةٍ، اور اصل مقصود جو ہے وہ چونکہ حج اور عمرے کے اندر سفر کرنا کچھ نہ کچھ پایا جائے، تو حج کے اندر تو سفر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ولیانہ ادا الحج فی عرفہ، اس کے لیے وقوف عرفہ کرنا ہے اور وہ جا کر عرفہ میدان عرفات جانا ہے، اور میدان عرفات حل کے اندر ہے، تو لہٰذا سفر کچھ نہ کچھ متحقق ہو جائے گا. وہی فی الحل فیکون الاحرام من الحرم، لہٰذا احرام آپ حرم سے باندھیں اور حل تک آپ سفر کریں گے، تو لہٰذا اس طریقے سے آپ کا یہ احرام ہو جائے گا.
لیتحقق نوع سفر، تاکہ سفر کی کچھ مقدار جو ہے وہ حاصل ہو جائے. لہٰذا حج کے اندر تو ہو جائے گی کہ حرم سے احرام باندھے گا اور عرفہ کی طرف اس نے ویسے بھی جانا ہے تو سفر ہو جائے گا. ادا اور عمرہ پھر حرم، اور عمرہ جو ہے وہ صرف مکہ کے اندر ہی وہیں حرم کے اندر ہی ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے باہر کہیں سفر کرنا نہیں ہوتا. تو اس لیے سفر کو متحقق کرنے کے لیے اس کا احرام جو ہے وہ حل سے باندھنا ہوگا. فیکون الاحرام من الحل، لہٰذا یعنی اسی سفر کو متحقق کرنے کے لیے ہاں احرام حل سے باندھنا ہوگا. الا یہ کہ ان التنعیم افضل، تنعیم مقام جو ہے وہ افضل ہے لورود الاثر بھی، کیونکہ اس کے بارے میں روایات کے اندر آ گیا کہ تنعیم سے احرام باندھا جائے عمرے کا، تو اس لیے تنعیم جو ہے وہ افضل ہے. اس نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ کے بالکل قریب یہ تنعیم ہے، تو تنعیم سے عمرے کا احرام باندھیں گے. اور یہ تنعیم دیکھیں یہ جحفہ اور جو باقی حدود میقات ہیں ان سے اندر حرم سے باہر یعنی یہ حل کے اندر واقع ہے، لہٰذا عمرے کا احرام یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بندھوایا گیا اور یہی سے عمرے کا احرام باندھا جائے گا، یعنی وہ اس شخص کے لیے جو مکہ کے اندر رہائشی ہے. تو اسی کے ساتھ یہ میقات کا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم باقاعدہ احرام کے مسائل کو شروع کر دیں گے، چونکہ تفصیل اور ترتیب ہے اس میں کہ پہلے دیکھیں بات ہوگی کس پر حج فرض ہے کس پر نہیں ہے. اس کے بعد ذکر ہوا کہ اب سب سے پہلا کام تو چونکہ احرام باندھ کر اس میقات سے داخل ہونے کا ہے، تو لہٰذا اس میقات کا پتہ چلے کہ بھئی کہاں سے احرام باندھنا ہے. تو سب سے پہلے اس حد کا ذکر کر دیا. اب اس کے بعد جب اس میقات پر پہنچیں گے تو پھر احرام باندھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا احرام کا ذکر بھی اس کے بعد کے اسباق میں شروع ہو جائے گا.